ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریسپریشن۔ ریسپریشن لیونگ آرگینزم کے اندر، اس کے سیلز کے اندر وہ پروسیس ہوتا ہے کہ جس میں آرگینک فوڈ مالیکول بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور انرجی ریلیز ہو جاتی ہے اے ٹی پی کی شکل میں، اور اس انرجی کی وجہ سے ضرورت کے وقت مختلف ایکٹیویٹیز پرفارم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ریسپریشن ایک آکسیڈیشن ریڈکشن کا پروسیس ہوتا ہے، یعنی اس میں سیریلی اور الٹرنیٹلی ریڈکشن اور آکسیڈیشن ہوتی رہتی ہے، اور یہ ایک ریڈاکس پروسیس بھی کہلاتا ہے کہ جب ریڈکشن اور ساتھ ہی آکسیڈیشن سیملٹینیسلی اگر ہو جائے۔ ریسپریشن کے دو بیسک ٹائپس ہوتے ہیں۔ ایروبک ریسپریشن ہوتا ہے جو کہ ایئر کی موجودگی میں ہوتا ہے، ایرو مینس ایئر، یا آکسیجن کی موجودگی میں، اور ان ایروبک کا مطلب ہے کہ آکسیجن کی غیر موجودگی میں جب ریسپریشن اکر ہو جائے۔ گلائکالسس یہاں بھی اکر ہوتا ہے اور یہاں بھی۔ یہاں پر 3 سٹیپ ہم ڈسکس کریں گے۔ ایروبک ریسپریشن کو سیلولر ریسپریشن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سیلز کے اندر اکر ہوتا ہے۔ اگر سمپلی ایک ریئیکشن اس کی لکھیں تو گلوکوز کے ساتھ آکسیجن کا ملنا ہوتا ہے اور CO2H2O کا بننا ہوتا ہے، اور 36 ATP ریلیز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے فری آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ فوٹوسنتھسس کی اپوزٹ ہوتی ہے۔ فوٹوسنتھسس میں یہ CO2 اور یہ H2O یہ را مٹیریل ہوتے ہیں، بیسک مٹیریل ہوتے ہیں، اور یہاں سے فوٹوسنتھسس کی سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ پروڈکٹ کے طور پر موجود ہے، لہٰذا یہ فوٹوسنتھسس کی اپوزٹ ہے۔ اس پروسیس میں جو ATP ملتے ہیں یہ انرجی کرنسی ہوتا ہے، یعنی سیل کی ایک کرنسی ہوتی ہے انرجی کا، اور کرنسی جس طرح ہمارے پاس روپے ہوتے ہیں تو وہ روپے ہماری کرنسی ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اسی پر ضرورت کے وقت فوڈ یا کھانے پینے کی چیزیں لے کر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی گلوکوز کی جب بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو ڈائریکٹلی انرجی ریلیز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ انرجی بہت شارٹ وقت میں پھر ختم ہو جائے گی، لہٰذا پہلے یہ ATP میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور پھر ضرورت کے وقت وہ ATP یوز میں لائے جا سکتے ہیں۔ ایروبک ریسپریشن کے جو سٹیپس ہیں، گلائکالسس ہے، کریبس سائیکل ہے، اور الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ہے۔ آج ہم گلائکالسس پر فوکس دیں گے۔ گلائکالسس پہلا سٹیپ ہے، اور گلوکوز کی لائسس ہوتی ہے اس میں، یا گلوکوز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اس میں۔ یہ سائٹوپلازم میں اکر ہوتا ہے، اور اس کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گلوکوز 6 کاربنز پر مشتمل ایک مالیکول ہوتا ہے، اور یہ دائرہ ایک کاربن کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ گلوکوز کو سب سے پہلے گلوکوز 6 فاسفیٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ATP کی ضرورت ہوتی ہے، تو ATP سے یہ فاسفیٹ آ کر یہاں گلوکوز کے کاربن نمبر 6 کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور گلوکوز 6 فاسفیٹ بنتا ہے۔ اس کے بعد آئسومیرائزیشن ہوتی ہے، اور فرکٹوز 6 فاسفیٹ بنتا ہے، یعنی آئسومرز میں 2 کیمیکل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، دونوں کا کیمیکل یا مالیکولر فارمولا ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ان کی جو سٹرکچر ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لہٰذا یہ گلوکوز جو کہ الٹیہائڈ گروپ رکھتا ہے، اور یہ فرکٹوز کیٹو گروپ رکھتا ہے، تو دونوں کی سٹرکچر ایک دوسرے سے مختلف ہے، اگرچہ فارمولا دونوں کا ایک ہی ہے۔ یہ آئسومیرائزیشن گلوکوز کا فرکٹوز میں کنورٹ کرنا یہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ گلوکوز کی ایک نارمل مقدار اور بیلنس مینٹین رکھنے کے لیے یہاں آئسومیرائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرکٹوز 6 فاسفیٹ کا فرکٹوز 1,6 ڈائی فاسفیٹ میں کنورٹ کرنا ہے۔ ایک اور ATP ریکوائر ہوتی ہے اس کے لیے، اور اس ATP کا یہ تیسرا فاسفیٹ یہاں آ کر اس طرف اٹیچ ہوتا ہے، اور ایز اے ریزلٹ فرکٹوز 1,6 ڈائی فاسفیٹ پر بنتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس ہے کہ فرکٹوز 1,6 ڈائی فاسفیٹ یہ 2 پارٹس میں ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ یہاں 3 کاربن یہاں آئیں گے اور ایک فاسفیٹ، اور باقی 3 ایک فاسفیٹ کے ساتھ یہاں آئیں گے، تو یہ 2 پارٹس میں ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ اس کا نام ہے ڈائی ہائیڈراکسی ایسیٹون فاسفیٹ، اور یہ ہے G3P یا
ग्लाइसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट। दोनों में फ़र्क एक हाइड्रोजन की है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन की कमी है। यहाँ कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ये एल्डिहाइड है चूँकि, लिहाजा यहाँ पर CHO है या C डबल बॉन्ड OH एक फंक्शनल ग्रुप होता है। यही फ़र्क है दोनों में। जब ये DHAP एक हाइड्रोजन लेता है NADH से तो ये G3P में कन्वर्ट होता है। यहाँ तक ऊपर का जो प्रोसेस था ये प्रिपरेटरी फेज़ था। अब इसके बाद एक और फेज़ शुरू होता है और उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज़। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इस फेज़ में 2 ATP स्पेंड होते हैं, खर्च होते हैं। अब यहाँ G3P से आगे एक NADH में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ से आगे ऑक्सीडेटिव फेज़ शुरू हो जाता है और इस मालिक्यूल की या G3P की ऑक्सीडेशन यहाँ से आगे होती जाती है और एज अ रिज़ल्ट 1,3 डाइफास्फोग्लाइसरेट या 1,3 डाइफास्फोग्लाइसरिक एसिड बनता है। ये COOH फंक्शनल ग्रुप रखने वाला एक एसिड होता है। इसी में 2 फास्फेट होते हैं। उसके बाद 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड बनता है। एक फास्फेट रिलीज़ हो जाता है, यानी वो ADP के साथ मिलकर ATP बनता है। फिर आगे देख ले 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड बनता है, यानी ये फास्फेट कार्बन नंबर 2 पर आता है। यहाँ से फिर एक H2O रिलीज़ हो जाता है, तो ये PEP या फास्फोफेनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर भी कार्बन नंबर 2 के साथ फास्फेट अटैच होता है। PEP से आगे पायरुविक एसिड बनता है, यानी इसका जो फास्फेट होता है वो इससे रिलीज़ हो जाता है और वह फास्फेट ADP के साथ मिलकर ATP बनता है और एज अ रिज़ल्ट 3 कार्बन पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ से 2 साइकिल हम कंसिडर करेंगे। अगरचे मैंने यहाँ एक साइकिल आपके लिए ड्रा की है और यहाँ आखिर में एक पायरुविक एसिड बना है, क्योंकि DHAP जब एक हाइड्रोजन लेता है तो G3P यहाँ एक और G3P बनेगा और वो भी ये साइकिल कंप्लीट करके एक और पायरुविक एसिड बनेगा। अब ATP की मकदार काउंट करें। इस एक साइकिल में, सिंगल साइकिल में 2 ATP बने हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो जब एक और साइकिल यहाँ से हो के एक और साइकिल यहाँ पहुँचेगा, 2 और ATP बनेंगे, यानी ऑक्सीडेटिव फेज़ में 4 ATP बनते हैं और ऊपर जो प्रिपरेटरी फेज़ था उसमें 2 ATP स्पेंड हुई थी, यानी 4 यहाँ गेन हुए और 2 ATP वहाँ स्पेंड हुई थी। तो 4 - 2 = 2। ये जो पायरुविक एसिड बने हैं ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में एक लिंक रिएक्शन अकर होगा। लिंक रिएक्शन में पायरुवेट एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये CO2 और 2 हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है तो यही एसिटाइल ग्रुप बनता है। ये एसिटाइल ग्रुप फिर आगे कोएंजाइम A के साथ मिलकर एसिटाइल CoA बनता है और ये एसिटाइल CoA फिर आगे जाकर क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन बने हैं ये NAD के साथ मिलकर NADH बनेगा और चूँकि ये लिंक रिएक्शन 2 बार होता है, क्योंकि पायरुविक एसिड भी 2 है, लिहाजा 2 NADH2 इस लिंक रिएक्शन में बनेंगे और फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक NADH2 3 ATP बनाता है। तो यहाँ पर चूँकि 2 NADH2 है तो इस लिंक रिएक्शन की यही 2 NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 6 ATP बनाएंगे। ओके, थैंक यू।